السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں نماز کے بعد امام کو کیا کرنا چاہیے، مقتدیوں کو کس وقت تک بیٹھنا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں نماز کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جو اذکار اور اوراد ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم کیا ہے، شرعی حکم۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا کہ نماز کے بعد کی اذکار کی کیفیت کیا ہوگی۔ کیا نماز کے بعد کی اذکار کی کیفیت کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہ دعا پڑھو، تو جو دعا پڑھنے کا حکم دیا تو کیا اس کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعائیں پڑھتے تھے، تو یہ آپ کا قول بھی ہے، فعل بھی ہے۔ آپ حکم دے رہے ہیں معاذ کو کہ تم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ہر نماز کے بعد پڑھو، اور صوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے تھے۔ تو ایک جگہ قول ایک جگہ فعل نظر آتا ہے، تو دونوں کو رکھ کر ہم فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک لمبی بحث آئے گی کہ وہ جو اذکار ہوتے ہیں نماز کے بعد یہ جہری ہوں گے یا سری ہوں گے، یعنی کیا زور سے پڑھے گا آدمی، اور اس کے بعد اگر جہری پڑھے گا تو اس کے دلائل کیا ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں کہ جہری پڑھنے کا جو حکم ہے اور اس کے جو دلائل ہیں، کیا ان دلائل سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم زور سے پڑھ کے اپنے آزو بازو بیٹھنے والے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیں، وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے نماز کے بعد کے اذکار کا حکم۔ یہ سوال علامہ بن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، الصلاۃ صحیحۃ، کہا کہ والذکر بعدها مستحب، نماز صحیح ہے، نماز کے بعد ذکر کرنا مستحب ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے، ولیس بواجب، واجب نہیں ہے۔ کہا ولو صلی ولم یأت بالذکر صلاته صحیحۃ، اگر کسی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد کے اذکار کا اس نے اہتمام نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا موقع سفر کا ہے، آپ گاڑی سے اترے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے لیے اتنا وقت دیا گیا، سمجھیے اب آپ عمرے کو گئے، حج کو گئے، بیچ میں کہیں نمازوں کے لیے رکا گیا، کہیں کچھ ہوا، تو ایسے وقت میں آپ اگر اذکار پڑھ کے اگر ہم وجوب کے قائل ہو جائیں گے تو وہاں بس بھی چھوٹ رہی ہے اور آپ یہاں جو ہے نقصان میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ نماز کے بعد اذکار اگر کوئی نہیں پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہے، لیکن کہا وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ مِّن جِهَةٍ مِّن لَمْ يُكْمِلُهَا بِالذِّكْرِ الشَّرْعِي، کہا نماز تو صحیح ہے لیکن نماز میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوگا۔ کیسے؟ نماز تو اس نے پڑھ لی، نماز صحیح ہو گئی، اس لیے کہ نماز کے ارکان و واجبات میں تو اس کا اذکار کا شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا کہیں گے اس ناحیے سے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، زاویہ اور نقطہ نظر سے دیکھا جائے مسئلے کو، کہ اگر کسی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے وہ ذکر شرعی نہیں کیا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس اعتبار سے اس سنت کو چھوڑنے کا ہو سکتا ہے جو ہے اس سے جو ہے یہ ہو جائے۔ لیکن کہا وَلَكِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي كَمُلَ بِالذِّكْرِ أَفْضَلُهَا وَأَكْمَلُهَا وَأَقْرَبُ إِلَى السُّنَّةِ، کہا کہ وہ نماز جس کے بعد ذکر ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے، کمپلیٹ ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ نمازوں کے بعد دعائیں نہیں پڑھتے، وہ اس سے بہتر ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے بعد کا اذکار کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے وہیں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پوچھنے والے نے پوچھا تو علامہ بن باز رحمہ اللہ نے اس سائل سے کہا کہ تم صبر کرو، اپنے نفس کو وہاں ضبط اور کنٹرول میں رکھو، وہیں بیٹھے رہو، اللہ کے نبی جو دعائیں پڑھتے ان دعاؤں کو پڑھتے رہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں یہ کوئی معمولی نہیں، اس کے بہت سے ثواب ہیں۔ ہم نے 8 فائدے یہاں لکھے ہیں نماز کے بعد کے جو اذکار جو انسان پابندی کرتا ہے، تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو 8 چیزیں کم از کم مل جائیں گی۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟
پہلی چیز کہا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ملتی ہے. پہلا فائدہ، نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ملے گی. اور آپ جانتے ہیں نماز شروع سے لے کر آخر تک بندے کے لیے مغفرت کا سامان ہے. آپ دیکھیے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، بندہ دعا کرتا ہے کہ رب میرے اور جو ہے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری پیدا کر دے. نماز شروع ہوئی تو اس دعا سے، جب ختم ہوئی تو اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت. نے دیکھیے گناہوں سے باکر ہیں. تو یہ دعا، یہ نماز شروع سے لے کر آخر تک بندے کے لیے مغفرت کا سامان ہے. اسی لیے ابو داؤد کی صحیح حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ گناہ بہت ہو چکے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں. فرمایا جب نماز پڑھ لی تو تمہارے گناہ صغیرہ معاف ہو گئے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ملتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں یا اسی مسجد میں کہیں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، دعائیں کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی دعائیں، مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ملتی ہے. اور اسی طریقے سے اذکار کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا ہمیشہ معمول تھا. آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز کے بعد فوراً اپنے گھر گئے یا کوئی کام تھا تو ایسے کم واقعات ہیں. جیسے کبھی ایسے ہوا کہ نماز کے بعد فوراً اللہ کے نبی کو یاد آیا کہ گھر میں سونے اور چاندی کے سکے تھے، فوراً یاد کرنے پڑے. اور ایسے کم واقعات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوراً اٹھ کر چلے گئے ہوں. بلکہ کئی بار ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں نماز کے بعد اکثر بیٹھتے تھے. تو لہٰذا جو آدمی پابندی سے بیٹھے گا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا. لہٰذا ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ لوگ خصوصاً ائمہ نماز کے بعد استماعی دعا کرتے ہیں، فوراً نکل کے چلے جاتے ہیں. اگر بیٹھتے بھی ہیں تو غیر غلط جو ہے اذکار پڑھتے ہیں. مثلا نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لینا، یا قویو یا قویو کہتے ہیں. اب یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت میں جو وزن ہے بدعت میں اتنا ہی ذلت ہے. اب دیکھیے ہم کو بتاتے ہیں یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے. خود حنفی طبقے کے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اگر نماز کے بعد یا قویو کہہ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دماغی طاقت اچھی ہو جائے گی. اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں رکھتے وہ پاگل ہیں، سوال آتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نسخہ انہوں نے جو ایجاد کیا وہ کہیں ثابت نہیں ہے، نہ ابو حنیفہ کے سے نہ اس کہیں ثابت نہیں. تو یہ لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور یا قویو کہہ کر. کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو ہم سمجھتے مذاق ہے شریعت کا. اللہ کے نبی سے اتنے اذکار ہیں، اس کو پڑھنے کے بجائے امت غلط اذکار غلط اوراد میں پڑھ کر جو ہے نعوذ باللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ایک طرف جو چھوٹا، دوسری طرف نقصان ہو رہا ہے. آپ بدعت ایجاد کر رہے ہیں، غلط اذکار اوراد میں پڑھ رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے لے کر جو پھونکتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ سینے پر ہاتھ رکھنا یعنی تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا، یا اسی طریقے سے آنکھوں پر جو ہے چومنا، ہم سمجھتے اس کے لیے خود حنفی کتابوں میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ صرف اتباع ہوا ہے اور خواہشات کے پیچھے کے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت جو عمل کرتے تھے اس پر عمل کرنے کی امت کوشش کرے. اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ اس کا دل مسجد میں اگر اٹکا رہا تو ایسا مسجد میں زیادہ دیر تک رہنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد میں زیادہ دیر تک رہنے کو ترجیح دینے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا. اگر ہم نے عادت بنا لی اور نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کیا تو مسجد سے ہماری محبت بڑھے گی. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، شیطان نے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کو ایسے ڈال دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کی چہار دیواری سے کیسے آزاد ہوں. آج ہمارا رویہ یہ جو سوچنے کی جو یہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے.
تو ہم مسجد سے محبت کریں اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں وقت گزارنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اور اسی طریقے سے چوتھا فائدہ اہل علم نے ذکر کیا کہ بندہ جب نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. ابو داؤد میں روایت صحیح حسن درجے کی ہے. تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے صدقہ کرنے کا، حج عمرہ کرنے کا ثواب اتنا بڑا ملتا ہے. لہٰذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ زندگی میں استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں، لیکن شریعت نے ایسے اعمال بھی بتائے بندہ اگر استطاعت نہ رکھے تو کم از کم اپنی جگہ رہ کر ایسے اعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حج عمرے کا ان کو ثواب دے دے. لہٰذا چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے آپ جتنا وقت وہاں بیٹھیں گے اگر اٹھ کر چلے جائیں گے تو غیبت میں جائیں گے، چغل خوری میں جائیں گے، واٹس ایپ میں استعمال کریں گے، فلاں فلاں کریں گے. اگر آپ نے اللہ کے ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر آپ بیٹھے آپ کو جو ہے نجات ملے گی عذاب سے. اور آپ جانتے ہیں دنیا کا یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی. اگر ہم نے آج کی زندگی میں دعائیں اذکار نہیں پڑھے، کل قبر میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد کہاں ہم کو سبحان اللہ بولنے کا موقع ملے گا، کہاں اللہ اکبر کہنے کا موقع ملے گا. لہٰذا جب تک آنکھ کھلی ہے، صحت ہے، زبان چلتی ہے تو ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو عذاب سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں جو یہ کہا کہ بندہ جب اکیلا بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو آپ نماز میں وہاں بیٹھ کے اذکار میں تنہا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کرنے والے کا ذکر ملائے اعلیٰ میں اپنی جو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تذکرہ فرمائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں ذکر کرنے والے، مسجدوں میں بیٹھ کر صحیح عقیدے کے لوگ اگر علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دنیا ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہے. مسجد میں رہنے والوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے، حالانکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جہاں اللہ کو دنیا کی چیزوں میں سب سے پسندیدہ جگہ یہ مسجد ہے. لہٰذا امت اپنا ذوق بدلے. آپ نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ، امت نے اس کو الٹا کیا ہے. بازار سے زیادہ محبت رکھے، مسجد سے سخت نفرت ہمیں. ایسا دل ہوتا ہے نماز ہی میں ہمارا دل تو کبھی ایسے کہتا ہے کہ نماز توڑ کے بیچ میں ہی چلے جائیں. ایسی کیفیت کبھی آتی ہے. کیوں؟ ایمان کی کمزوری، اس وجہ سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی ملئن، جو آدمی مجھے تنہائی میں اپنے نفس میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ پوری جماعت میں اس بندے کو یاد کرے گا. اور اسی طریقے سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اور اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آ جانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا تو اس کی آنکھیں بہہ گئیں تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور اسی طریقے سے آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذاکرین میں شمار کرے گا. یعنی ذکر کرنے والے مرد، اگر وہ عورت ہیں تو ذاکرات، ذکر کرنے والی عورتوں میں کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو بہرحال نماز کے بعد کی اذکار کے حکم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ مستحب ہے. بندے کو اگر کچھ بھی کام نہ ہو، مسجد سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سلف صالحین کی طرح اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور وہ دعائیں پڑھے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، مستحب ہے. اگر حالات ایسے ہیں فوراً جانا پڑتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیچے بیٹھ نہیں سکتے، ان کو اٹھ کر بھوتنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ ان جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار کی کیفیت کیا ہونا چاہیے. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث ہے.
ابو داود میں 1522 حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز سکھانا چاہتے تو تربیت کا کیسا انوکھا انداز اپناتے. کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک. فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. اپنائیت کا احساس، اپنائیت کا احساس، یہ تواضع بھی ہے، اپنائیت کا احساس بھی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پیار بھرے انداز میں کہا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم کو ضرور چاہتا ہوں. اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم میں تم کو چاہتا ہوں، دو بار کہا. اس کے بعد حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ یہ جو الفاظ سنے ہوں گے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا اذا صلیت یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرمایا اے معاذ یاد رکھنا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعا کے الفاظ میں غور کیجیے، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی، پروردگار تو مجھے تیرا ذکر کرنے اور تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت. یہاں آپ نے اچھے کا لفظ استعمال فرمایا، نہ ذکر کے لیے کیا نہ شکر کے لیے بلکہ عبادت سے اس کو جوڑا، کہا تیری اچھی عبادت کرنے کی مجھے توفیق دے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نسائی کے جو الفاظ اس میں الفاظ ایسے ہیں فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ رب اعنی. دیکھیے ابو داود میں اللہم کا ذکر آیا، نسائی کے الفاظ میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے جو اذکار ہوتے تھے اس کو بڑی اہمیت سے اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. ایک روایت تو یہ ہوئی، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوتی تو استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر کہنے کا مسئلہ آگے آتا ہے. یہاں رک کر ایک مسئلے کی طرف ہم آپ کی جو ہے توجہ پھیرنا چاہیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے، احادیث میں لفظ آیا کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض نمازوں کے بعد یا نماز کے بعد پڑھتے تھے. اس کے لیے جو عربی میں لفظ آیا دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ علماء کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب تک شاید آپ سنے ہوں گے کہ سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھنا چاہیے، اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام. لیکن یہ مسئلہ شاید علماء کے درمیان میں معروف و مشہور ہے کہ دبر کہتے ہیں جانور کے پیچھے کے حصے کو، عربی میں بولتے ہیں دبر کا مطلب اسی تدبر قرآن بھی ہے اور اس کی دم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ. اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں کہ نماز کے بعد دبر کل صلاۃ، تو علماء کہتے ہیں کہ دبر کا 2 معنی ہے. ایک معنی تو یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھا جائے، ایک مطلب یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جیسا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے دبر کل صلاۃ کا مطلب سلام پھیرنے سے پہلے کچھ دعاؤں کو پڑھ لینا اور سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعاؤں کو پڑھ لینا. ہو سکتا ہے یہ نئی چیز ہے لیکن ہم اس کو واضح وضاحت سے بیان کریں گے. جیسے بخاری حدیث نمبر 6330 میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان یقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. بخاری میں آیا حدیث نمبر 840 میں تسبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے پیچھے. ایسا مسلم میں آیا دبر کل صلاۃ، اور مسلم میں 2 حدیثیں آئیں 5595 اور 596 میں دیکھیں گے دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. اب یہاں سوال یہ آیا کہ جو دبر ہوتا ہے جانور کا وہ اسی سے لگا رہتا ہے، الگ نہیں ہوتا. وہ جانور کا جو حصہ ہوتا ہے پیچھے کا وہ اسی سے لگا رہتا ہے. لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دبر کل صلاۃ جیسے دم اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ دعائیں سلام سے پہلے پڑھنا چاہیے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. یہ کہا
کنہوں نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے. اور چونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن القیم، انہوں نے زاد المعاد میں یہی لکھا. عبارت کیا ہے؟ وَدُبُرُ الصَّلَاةِ يَتَحَمَّلُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ آئے کہ نماز کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام پھیرنے سے پہلے آخری میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے یا سلام پھیرنے کے بعد ان کو پڑھا جائے. ابن قیم نے کہا. لیکن آگے کہا وَكَانَ شَيْخُنَا يُرَجِّحُ أَن يَكُونَ قَبْلَ السَّلَامِ. میں نے اپنے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سلام سے پہلے ہی وہ راجح قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جانور کا حصہ اسی سے لگا ہوا ہے، لہٰذا نماز کے آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اور ایک دلیل ہے ترمذی میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کہا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں ہر فرض نماز کے بعد. یہ حدیث آئی تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر فرض نماز کے آخری میں، ہر فرض نماز کے آخر کا مطلب ہوا سلام پھیرنے سے پہلے بھی یا سلام پھیرنے کے بعد بھی. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. لیکن اس بارے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو بہت اچھی ہے نوٹ کرنے کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے کے بعد جو پڑھتے تھے وہ دو طرح کے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو پڑھتے تھے وہ کچھ دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں. تو کہا اگر دعائیں ہیں تو ہم نماز سے پہلے پڑھ لیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم. ایسے دعائیں دیکھیں آپ. تو کہا اگر دعائیں ہیں تو سلام سے پہلے پڑھ لو، لیکن اگر اذکار ہیں سلام کے بعد پڑھیں گے. کیسے؟ یہ سبحان اللہ ہے 33 مرتبہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور الحمدللہ 33 مرتبہ ہے. یہ سلام سے پہلے، سلام کے بعد پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے یہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، ہر نماز کے بعد اللہ کے رب سے پڑھنا ثابت ہے. یہ چیزیں سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، وہ بھی سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے. لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دعائیں ہیں تو ہم قبل السلام پڑھیں، اگر اذکار ہو تو ہم جو ہے اس کو سلام کے بعد پڑھیں. اب سلام کے بعد اذکار پڑھیں جیسے استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ سب اذکار الحمدللہ سب ہیں. تو اس کے دلیل پکڑی علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز ختم ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. جو دو دعائیں ہیں وہ سلام سے پہلے پڑھ لو، اور اگر اذکار ہیں تو اس کے بعد پڑھو. ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشہد کے بعد انسان جو چاہے دعائیں پڑھ سکتا ہے. جیسے التحیات پڑھنے کے بعد آدمی کو درود یاد ہے اللہم صلی علی محمد، ان تمام درود کو پڑھنے کے بعد آدمی جو چاہے پڑھ سکتا ہے دعائیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا ہی بہتر ہے. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں. تو لہٰذا ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے دعاؤں ہوں تو قبل السلام پڑھ لیں، اگر وہ اذکار ہوں تو جو ہے بعد السلام پڑھنے کی ہم کوشش کریں. اب آئیے تیسرے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں کہ جہری ذکر کا حکم اور اس کے دلائل. کیا ہم جو نماز کے بعد دیکھتے ہیں مساجد میں، خصوصاً اہل حدیث مسجدوں میں، نماز کے بعد امام اللہ اکبر زور سے کہتا ہے، یہ کہنا بھی چاہیے. لیکن اس مسئلے میں ہم یہ بات بھی کہنے سے مطلب اپنے آپ کو نہیں روکیں گے. کچھ امام اگر اللہ اکبر نہیں کہے ان کو غیر سلفی کہا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں کہ ہم جو ہے اس کو غیر سلفی کہہ دیں یا یہ کہیں کہ تم سنت کے خلاف کر رہے ہو. نہیں، اللہ اکبر اگر کوئی امام نہیں کہتا ہے تو وہ اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے آہستہ کہتا ہوگا، تو لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کو بدعتی کہنا یا اس طریقے سے کہنا کہ وہ صحیح اہل حدیث نہیں ہے، پکا سلفی نہیں ہے، اس کی سلفیت میں شک ہے، اس طرح کی باتیں کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ قلت علمی یا جہالت کا نتیجہ ہے. تو لہٰذا نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں اس بارے میں ذکر زور سے ہوگا. اس مسئلے پر گفتگو کریں گے.
یہ سوال ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اختلف الفقهاء فی رفع الصوت بالذکر بعد الصلاة على اقوال، کہا فقہا اس بات میں مختلف ہو گئے ہیں کہ نماز کے بعد جو ذکر ہوگا وہ زور سے ہوگا یا آہستہ ہوگا۔ بعض نے کہا زور سے پڑھنا سنت ہے، پہلا قول۔ دوسرا کہا مکروہ ہے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا تو تعلیم کی حد تک پڑھا، لوگوں کو سکھانے کے لیے پڑھا، اس کو ہمیشہ کے لیے عادت بنا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے زور سے پڑھنے پر ہمیشگی برتی ہو، کہیں دلیل بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے زور سے پڑھا ہوگا تعلیم کے لیے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار نہیں کیا، ہمیشہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کچھ لوگ اس کو سنت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مستحب کہتے ہیں، تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل ہم ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 805، صحیح مسلم حدیث نمبر 580/3، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 13 سال کے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کنت اعلم ينصرف بذلك اذا سمعت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو ہے زور سے لوگ اللہ اکبر بولتے، اللہ اکبر زور سے، یعنی جہرن دوسروں کو سنیا آتا، اتنا زور سے بولتے جب میں اللہ اکبر نماز کے بعد سن لیتا تو میں سمجھ جاتا کہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ نماز کے بعد کے اذکار کو زور سے اور جہری طور پر پڑھنے جو ہے دلیل لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، انہوں نے کہا كنا نعرف انقضاء صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کو سمجھتے تھے تکبیر سے، یعنی نماز ختم ہوتے ہی اللہ اکبر جو کہتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے جماعت کی نماز ختم ہو گئی ہے، اب لوگ ذکر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب کون کون علماء اس کے پیچھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آدمی کو زور سے جو ہے ذکر کرنا چاہیے نماز کے بعد؟ ہم نے نام تلاش کیے تو اس میں سب سے پہلے نام دکھا ابن حزم کا، جو یہ کہتے ہیں کہ زور سے پڑھنا چاہیے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار زور سے پڑھتے تھے، لہٰذا آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے عالم کا نام ہے امام المفسرین طبری، جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو انہوں نے طبری جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی آدمی کیا نماز کے بعد جہری طور پر ذکر کرے گا یا سری طور پر کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام سکھاتا ہے تو جہری ہونا چاہیے۔ مثلا ایسے ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، مسجد میں مکتب چلتا ہے، لہٰذا امام سے کہہ دیا گیا کہ تم نماز کے بعد بچوں کو اذکار زور سے سکھاؤ، جیسے اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے مدارس میں مکاتب میں، تو اگر امام زور سے پڑھتا ہے تو مصلیوں کو زور سے پڑھنا چاہیے۔ تعلیم کی حد تک ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا، لیکن کہا اگر امام تعلیم کے لیے زور سے پڑھاتا ہے تو پڑھ لیں، لیکن اگر امام زور سے پڑھانا چھوڑ دیتا ہے تو مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں محلہ میں رفع الصوت بالتکبیر اسر کل صلاۃ حسن، کہ نماز کے بعد اذکار زور سے پڑھنا بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یستحب الجہر بالتسبیح والتحمید والتکبیر عقب کل صلاۃ، کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نماز کے بعد صرف اللہ اکبر زور سے بولنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں سبحان اللہ بھی زور سے بولیں، الحمدللہ بھی زور سے بولیں، اللہ اکبر 3 مرتبہ زور سے بولیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر تو زور سے بولا جاتا ہے، اس کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ آدمی آہستہ پڑھتا ہے، تو لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے پورے اذکار بلند آواز سے پڑھے آدمی۔ اور ابن عثیمین سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی وہی موقف ہے جو علامہ ابن تیمیہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار زور سے پڑھے جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے دلیل ہے، کہا الجہر بالذکر بعد الصلوات المکتوبۃ سنۃ، ابن عثیمین کا فتوی کا یہ نص ہے، یہ کہا نماز کے بعد زور سے پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس کی حدیث ہے، پہلی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی بخاری مسلم کی، اور دوسری حدیث مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، وہ کہتے ہیں روایت ایسی ہے
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوتی تو لا الہ الا اللہ وحدہ پڑھتے تھے. صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ابو داؤد اور جو ہے مسند احمد کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرتے تھے. علامہ ابن تیمیہ نے علامہ ابن عثیمین نے یہ دو دلیلیں ذکر کی اور آگے وجہ استدلال میں کہا وَلَا يُسْمَعُ الْقَوْلُ إِلَّا إِذَا جَارَ بِهِ الْقَائِلِ. حضرت مغیرہ کو سننے میں آیا اور آدمی اس وقت سن سکتا ہے جبکہ سامنے والا زور سے پڑھے. تو یہ مسند احمد کی روایت ابو داؤد کی اس روایت کی روشنی میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید زور سے پڑھا, اس کو سن کر شاید مغیرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کو زور سے پڑھا تھا نماز کے اذکار میں. اور آگے کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین والجہر عام فی کل ذکر مشروع بعد الصلاۃ, کہا اللہ اکبر زور سے بولنا نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد کے پورے اذکار میں زور سے ہی بولیں گے. اب یہاں سوال آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں ہم نے نماز کے بعد کے اذکار کو جہری طور پر راجح قرار دیا, دیکھیے اس جملے کو, اگر ہم نے اس دور میں نماز کے بعد کے اذکار کو جہری طور پر پڑھنے کو راجح قرار دیا تو ہم علماء میں عوام میں ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جو یہ کہیں گے بدعت ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں گے. اب یہاں کیا ہے, کہا علماء نے کہ اگر کوئی آدمی ذرا زور سے پڑھتا ہے تو اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم ہے سلیمان ابن سمحان رحمہ اللہ, وہ کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار زور سے پڑھتے تھے. یہ آپ کا فعل بھی ہے, یہ آپ کا تقریر بھی ہے. فعل کا مطلب اللہ کے نبی نے زور سے پڑھا اور آپ نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار تھوڑا جہری انداز میں آواز سے پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. یہ اور کہا صحابہ بھی کرتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سکھایا, صحابہ نے سکھایا, صحابہ کے بعد بھی وہ چیز چلتی رہی. چنانچہ کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی, کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی. لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کے بعد زور سے جو ہے تکبیر پڑھتے ہیں, اذکار پڑھتے ہیں, وہ جہری ہیں, جہری پڑھتے ہیں تو ان کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. ابن عثیمین کے اس فتوے میں اور ایک چیز ہے, وہ چیز یہ ہے انہوں نے جواب دیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار سری ہونا چاہیے. جسے ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار آہستہ آہستہ اللہم انت السلام سبحان اللہ. اب تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار زور سے پڑھنا چاہیے, ان لوگوں کا موقف علامہ ابن تیمیہ کا ہے, ابن حزم کا ہے, ابن عثیمین وغیرہ کا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار کو آہستہ ہونا چاہیے, ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے. اب نماز کے بعد کے جو اذکار آہستہ ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے. یہاں رک کر ہم جواب دیتے ہیں کچھ دلیلوں کا کہ نماز کے بعد کے اذکار آہستہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے نماز کے بعد کے اذکار آہستہ ہونا چاہیے. ان لوگوں نے سورہ اعراف کی اس آیت سے استدلال کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب اپنے من میں اللہ کو یاد کرو, اپنے من میں آہستہ, تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے, وخیفتاً آہستہ آہستہ, دون الجہری زور سے نہیں. اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرنا, گڑ گڑانا, آہستہ, زور سے نہیں کرنا, اور صبح و شام کرنا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد کے اذکار زور سے پڑھنے والا اس آیت کے خلاف میں جاتا ہے؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ذکر آہستہ کرو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد زور سے ذکر پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, الحمدللہ, استغفر اللہ, اور زور سے پڑھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں, تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. لہذا جواب دیا اس کا. آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کی بات کی ہے وہ نماز کے بعد کی نہیں ہے, وہ عام ذکر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام سے جو یہ کہا کہ تم رب کو یاد کرو, یہ نماز کے بعد کے اذکار نہیں, یہ عام ذکر ہے یہ.
اور آپ دیکھیں گے نماز کے بعد کے اذکار یہاں مراد نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے صبح شام بالغدو والآصال. اور آپ دیکھتے ہیں دن رات میں 5 نمازیں. اگر یہ نماز کا ذکر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ذکر فرماتا کہ مغرب عشاء فجر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا. لہٰذا آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ذکر کا حکم دیا ہے، نماز کے بعد کے اذکار یہاں مراد نہیں ہے. اور ایک اچھا جواب دیا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رب کو یاد کرو اپنے من میں گڑ گڑاتے ہوئے، آہستہ زور سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکے میں جب تھے شروع میں 3 سال آپ نے آہستہ دعوت دی. آپ سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شروع میں آہستہ سری دعوت دی، جیسے آپ جانتے ہیں سیرت پڑھنے والے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں حکم دے رہا ہے کہ سری دعوت کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، جہری دعوت کا کام کرو. آیت میں وہ معنی مراد لیا جا رہا ہے. اور اس آیت کے لیے ہمیں وہ سورہ ہود کے آخری میں جو کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرو اب اپنی دعوت کا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب مکے کی سری دعوت کا سلسلہ ختم ہو گیا 3 سال شروع میں تقریباً، جیسا کہ علماء لکھتے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف و خطر کے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے آپ اپنی دعوت کا اعلان کرتے ہوئے. تو لہٰذا دعوت ایک جگہ سری تھی، بعد میں مکمل طور پر یہ ہو گئی. اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار آہستہ ہونا چاہیے، ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے صحابہ کو دیکھا کہ زور زور سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اپنے نفس پر رحم کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات گونگی اور بہری نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ دعا زور سے کریں، اور دعا بھی ذکر ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دعا کا مسئلہ الگ ہے، ذکر کا مسئلہ الگ ہے. جو ذکر جہری ثابت ہے، اور جو دعا کرنے کا مسئلہ ہے وہ دعا سری ہے، بہتر ہے، اس کے لیے وہ محل ہے. لیکن آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دعا میں آواز کے بلند کرنے کا آواز کے بلند کرنے سے جو روکا، وہ صحابہ اتنا بلند کر رہے تھے جس کی وجہ سے بازو والوں کو تکلیف ہو رہی تھی. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آدمی نماز کے بعد کے اذکار میں اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بازو بیٹھنے والوں کو اس میں تکلیف نہ ہو. لہٰذا آپ دیکھیے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار آہستہ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز دوسرے مساجد کے ہم چلے گئے دوسرے